إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرًا وعلانیۃً، ظاہراً اور پوشیدہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہایت ہی شوق سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر اور ظاہراً۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 ظاہر اور 10,000 پوشیدہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چھپ کر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اور ظاہر کر کے بھی، لیکن چھپا کر دینا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیع تو سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے بیع کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے گزر چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ سود کو حرام فرمانے میں بے حد حکمتیں ہیں۔ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، سود خور کو بے محنت مال حاصل ہوتا ہے، تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان لگتا ہے۔ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب سود کا عادی ہو جاتا ہے بندہ تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ سود انسان کی طبیعت میں درندوں جیسی بے رحمی پیدا کرتا ہے۔ سود اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ جو سود خور بندہ ہوتا ہے اس کو اس میں بڑے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ سود والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے کسی نے شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، جس پر کوئی بھوت سوار ہو۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش خون ترغیبات دی جاتی ہیں،
لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو جاتی ہے اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، دکان مکان فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر اور کنگال اور محتاج اور کلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سود کو حرام کرنا ہی بہتر ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ شکرے اور بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور زکوٰۃ دی اور نماز قائم کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا اور ایمان کے ایک اہم تقاضے یعنی تقوی کا حکم دیا، پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا حکم فرمایا، اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا تو اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا تو جو سود اس نے پہلے لے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے۔ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھی۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اگر تم توبہ کرو تو اپنے اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچے۔ جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے، یہ بڑی وعید ہے، شدید وعید ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر انہوں نے توبہ کر لی۔ خیال رہے تو کہ دو گناہوں پر اعلان جنگ ہے، سود لینے پر اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اگر توبہ کر لو تو جو سود حرام ہونے سے پہلے لیا تھا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر اگر تم جان لو، یعنی تمہارے قرض دار جو ہیں ان میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرضہ نہیں ادا کر سکا تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرضہ صدقہ کر دینا یعنی اس کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اس سے دنیا میں بھی لوگ تمہاری تعریف کریں گے اور آخرت میں بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر
اس معاف کرنے والے، مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاقاً آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کے گھر سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کی اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں اس نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ نے اسے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنا قرضہ لینے آئے ہیں، قرض واپس لینے کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول شروع کر دی۔ آپ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر لگی نجاست والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی میں اپنی کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے۔ تم یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت میں قیامت کے ہولناک دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے۔ ایک قول یہ ہے 9 راتیں اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں ولا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے اور گواہی ٹھیک رہے گی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کر لو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کر لو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو تو بے شک یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مجموعی طور پر لین دین کے متعلق بیان ہوا کہ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، پہلے دی ہوئی رقم ہو، مال بعد میں لینا ہے یا مال ادھار پر دے دیا، رقم بعد میں وصول کرنی، یوں ہی دکان مکان کا کرایہ لیتے ہوئے، ایڈوانس کرایہ لیتے ہوئے، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت ساری تکالیف سے بچاتا ہے۔ معاہدہ انصاف سے لکھنا چاہیے، کمی بیشی ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، نابینا ہے، تو دوسرے سے لکھوائے، جسے لکھنے کا کہا جائے اس کو چاہیے کہ وہ حق بات لکھے، نقصان نہ کرے کسی کا۔ لکھنے میں یہ بھی چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے۔ لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ گواہ کے لیے بھی آزاد، بالغ، عاقل اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ حدود قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے، اس کے سوا اور معاملات میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں گروی چیز ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے تو لکھنے والا کوئی نہ پاؤ تو پھر کوئی چیز رہن رکھوا دو۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا تو وہ بھی اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کرے۔
اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہے، غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے تھے۔ جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضہ میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضے کے رہن نہیں ہو سکتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا تم سے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا اس کی بخشش کر دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ اور ایک بطور عزم و ارادہ۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات ہیں جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا۔ انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو جو تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ محاسبہ فرمائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ یاد رہے کفر کا عزم کرنا کفر ہے، لہذا اگر کسی نے 100 سال بھی کفر کرنے کا ارادہ کر لیا تو ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور یہ گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد اور ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور وہ مجبوراً نہ کر سکے تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد رہے انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین اور ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، طاعت و پاکیزگی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تم مشغول اور مصروف ہو۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن و مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کی حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنے اور فساد اور اس کی ہلاکت اور بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور مسلمان بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے عرض کی ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی بے شک سب حق اور سچ اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغییر، تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ
کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو اس نے اچھا کمایا اس کو فائدہ ہے، جو اس نے برا کیا اس کا وبال اس پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو تمہاری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، الغرض اس طرح کے بہت سارے احکامات معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت، جو اچھا کرے گا اس کا بدلہ جزا اس کو ملے گی، جو برا کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست اور کاہل اور کام چور کو سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اپنے پروردگار سے اس طرح عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی جیسا تو نے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا۔ اس کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں، لہٰذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ یاد رہے کہ امتیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جتنی کرم نوازیاں ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم پر ہماری بساط سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔